بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابے کی مشین۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور شاہین میزائل کی تیاری میں آنے والی ایک بڑی رکاوٹ کو گجرانوالہ کے ایک بوڑھے لوہار نے دور کیا تھا؟ یہ رکاوٹ کیا تھی جو دور کروانے ڈاکٹر عبدالقدیر خان خود چل کر اس لوہار کے پاس گئے تھے؟ 1972 میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ڈاکٹر منیر احمد خان کی سربراہی میں شروع ہوا تھا اور پہلا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ایٹمی ایندھن کی تیاری کے لیے کارآمد تابکار مواد بنانے والی مشین یعنی گیس سینٹریفیوج پہ تحقیق کا شروع کیا تھا۔ یہ مشین مدھانی کے اصول پر کام کرتی ہے۔ جیسے مدھانی دودھ میں سے مکھن نکالتی ہے، گیس سینٹریفیوج تابکار مواد کو انتہائی تیزی سے گول سلنڈر کے اندر گھما کر کارآمد اور غیر کارآمد ایٹموں کو الگ کرتی ہے، اور مشین جتنا تیز گھومے گی اتنا اچھا کام کرے گی۔ ایک پاکستانی سائنسدان جے اے عالم نے اپنے طور پر 1975 میں گیس سینٹریفیوج بنا کر 30,000 چکر فی منٹ پہ گھمائی۔ موصوف نے پہلے کبھی یہ مشین نہ دیکھی تھی، صرف اپنی کتابی معلومات پر اتنی پیچیدہ مشین بنا کے کامیابی سے چلائی۔ لیکن اس مارکہ سے سال پہلے 1974 میں خلیل قریشی نامی پاکستانی ریاضی دان نے گیس سینٹریفیوج کے مکمل ریاضی کلیہ کا حساب لگا کر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو دیا تھا، اور 1975 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ اسی سال ڈاکٹر قدیر نے جے اے عالم سے ملاقات کی اور ان کی بنائی ہوئی گیس سینٹریفیوج بھی دیکھی۔ پاکستان آنے سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر نے ہالینڈ کی کمپنی یرینکو میں کام کیا تھا۔ یرینکو کمپنی آج بھی موجود ہے اور دنیا بھر کے ایٹمی بجلی گھروں کو اپنے گیس سینٹریفیوج میں ایٹمی ایندھن بنا کر فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ان کی گیس سینٹریفیوج پہ مزید تحقیق کر کے کارکردگی مزید بہتر کی تھی اور یہی تجربہ لے کر پاکستان آئے۔ جی اے عالم کا ڈیزائن کام تو کرتا تھا، مگر فی منٹ 30,000 چکر کم تھے اور اس رفتار سے ایٹمی ایندھن بنانے میں بہت طویل عرصہ لگنا تھا۔ ساتھ ہی ریاضی دان خلیل قریشی کی کیلکولیشن رہنمائی کے لیے موجود تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے حساب لگایا گیا کہ گیس سینٹریفیوج کو کم از کم 60,000 RMP پہ گھمانا ہوگا، یعنی 60,000 چکر فی منٹ۔ لہذا تجربات کیے گئے، اور جب بھی گیس سینٹریفیوج مشین کے اندرونی پنکھوں کو زیادہ تیز گھمایا جاتا، مشین ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ 60,000 چکر فی منٹ پہ پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے اندرونی پنکھوں کا بھی یہی حال ہوتا۔ پاکستان کے تمام بڑے سائنسدان سر جوڑ کے بیٹھے کہ مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ کئی طرح کے حساب لگائے گئے اور سب اس بات پہ متفق ہوئے کہ ایلومینیم دھات کا جو مرکب الوئی پنکھے بنانے میں استعمال ہو رہا ہے وہ کمزور ہے، اور نیا مرکب الوئی بنانا ہوگا، اور بالآخر کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد ایک نیا ایلومینیم مرکب بنایا گیا جو حساب کے مطابق پنکھے کی شکل میں ڈھال کر 1 منٹ میں 60,000 بار گول گھمایا جائے تو نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا نئی گیس سینٹریفیوج بنائی گئی جس کے اندر کے پنکھے اس نئے ایلومینیم مرکب سے بنائے گئے، اور جب تجرباتی طور پر یہ مشین چلائی گئی تو کچھ دنوں تک تو کچھ نہ ہوا، مگر کچھ دن مسلسل چلنے کے بعد یہ مشین بھی پہلے والے ڈیزائن کی طرح زور برداشت نہ کر پائی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ سب سائنسدان حیران رہ گئے۔ حساب کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہ تھا، حالانکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو خود دھاتوں کے ماہر میٹرولوجسٹ تھے وہ بھی حیران رہ گئے، اتنی مضبوط دھات کیسے ٹوٹ گئی۔ پھر سائنسدانوں کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ مسئلہ وقت کا تھا۔ بھارت 1974 میں ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، اور اس کے سال بعد کوشش کے باوجود ہماری ایٹمی ایندھن بنانے والی گیس سینٹریفیوج کو مسائل درپیش تھے۔ مسئلہ جلد حل چاہنے والا تھا۔ اجلاس میں پاکستانی ریاضی دان، دھاتوں کے ماہر اور ایٹمی سائنسدان سب شریک تھے، اور سب نے مشین کے نقشے، کیلکولیشن، دھاتی مرکب، ہر چیز کا جائزہ لیا، مگر مسئلے کا حل سمجھ نہ آیا۔ اجلاس میں موجود چند افراد نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ پہلے مثال دی کہ جس طرح لا علاج مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس سے دوائی نہیں ملتی تو وہ حکیم، نجومی، عامل کسی کے پاس بھی جانے سے گریز نہیں کرتا، اس امید پہ کہ شاید کہیں سے حل نکل آئے، چونکہ اس وقت ہمارے پاس بھی اس مسئلے کا حل موجود نہیں۔ نکال تو لیں گے
مگر وقت لگے گا اور وقت ہمارے پاس ہے نہیں۔ کوئی پتہ نہیں کب بھارت ایٹم بم بنا کر ہمارے پہ برسا رہا ہو۔ نیا اور غیر معمولی قدم اٹھاتے ہیں۔ ہمیں گجرانوالہ کے ایک لوہار کا پتہ ہے جو جدی پشتی لوہار ہے اور دھات کے ہر کام میں ماہر ہے۔ ڈھلائی، خراش یا دھات کا کوئی بھی کام ہو، اس لوہار سے ماہر بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ چلتے ہیں اس کے پاس، شاید وہ کوئی حل بتا دے۔ کچھ تذبذب کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ رازداری رکھتے ہوئے ڈاکٹر قدیر اور چند اور سائنسدان خود لاہور کے پاس جائیں گے۔ اگلے دن ڈاکٹر عبدالقدیر چند اور ساتھیوں کو لے کر گجرانوالہ پہنچے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی گاڑی ایک پرانی سی ورک شاپ کے سامنے رکی۔ اندر ایک 50-55 سال کا لوہار اپنی بھٹی کے سامنے بیٹھا گرم دھات کے ٹکڑے پہ ہتھوڑے چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر ساتھیوں کے ہمراہ اندر گئے اور لوہار کا کام ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب لوہار فارغ ہوا تو پہلا سوال کیا، صاحب کیا درانتیاں بنوانے آئے ہو؟ فصلوں کی کٹائی ہونے والی ہے، آج کل ہم درانتیاں خوب بیچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر نے اپنا تعارف کرایا، جو اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ نہ تو اسے اٹامک انرجی کمیشن کا پتہ تھا کہ کیا چیز ہے اور نہ ہی ایٹمی پروگرام کا۔ کہنے لگا، صاحب مسئلہ بتاؤ، بس اتنی مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کوئی مشین بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر نے آسان الفاظ میں اسے سمجھایا کہ ہم ایک پنکھا بنانا چاہتے ہیں جو ہلکا ہو اور تیز گھومے۔ لوہار نے پوچھا، جیسا کچھ گاڑیوں کے انجن میں لگا ہوتا ہے، وہ میں نے ایک گاہک کے لیے بنائے تھے۔ ڈھلائی بھی خود کی تھی اور دھات بھی خود تیار کی تھی اور انجن میں لگائے بھی تھے۔ میرا پنکھا آج بھی چلتا ہے۔ ڈاکٹر قدیر سمجھ گئے کہ ٹربو چارجر کی بات کر رہا ہے، جس میں پنکھا لگا ہوتا ہے جو منٹ میں 1,00,000 بار گھومتا ہے، مگر چند منٹوں کے لیے۔ گیس سینٹریفیوج کے پنکھے اسی رفتار پہ کئی مہینے مسلسل گھومتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر قدیر کو سمجھ آ گئی کہ بندہ کام کا ہے اور ملتا جلتا تجربہ بھی رکھتا ہے۔ لوہار نے مزید تفصیل پوچھی جو اسے بتائی گئی۔ لوہار تھوڑا سوچ کر بولا کہ مجھے اپنی بھٹی پہ لے جاؤ جہاں آپ پنکھا بناتے ہو، مسئلہ میں وہاں سمجھوں گا اور امید ہے حل بھی بتا دوں گا۔ لوہار کو اسی دن اٹامک انرجی کمیشن کی ورک شاپ لایا گیا، جدھر فاؤنڈری تھی اور دھات پگھلا کر سانچوں میں ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ لوہار نے کہا، اس سے پہلے بنائے گئے پنکھے دکھائے جائیں۔ ایک نمونہ اسے دیا گیا۔ لوہار نے نمونے کو غور سے دیکھا، پھر ہتھوڑی سے ہلکا سا ٹھوکا اور آواز سنی، پھر کئی بار ایسا کیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ بولا، صاحب مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا، اب آپ میرے سامنے ایک پنکھے کی اسی طرح سانچے میں ڈھلائی کریں جیسے آپ کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور عملہ کو اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا، مگر اس دلچسپ صورتحال کو دیکھنے عملہ رک گیا اور ورک شاپ میں ایک چھوٹا سا ہجوم لگ گیا، جس میں نئے انجینئر بھی شامل تھے اور پرانے بھی۔ دھاتی مرکب کو بھٹی میں ڈال کر پگھلایا گیا اور لوہار کے سامنے سانچے میں ڈالا گیا۔ لوہار کھڑا دیکھتا رہا، پھر بولا، صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سانچے میں دھات بہت آہستہ ڈال رہے ہو یہ رہا ہے کہ سانچے میں پہلے جانے والی پگھلی دھات ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے آنے والی نسبتاً گرم دھات اس کے ساتھ جڑ نہیں پا رہی اور آپ کا پنکھا اسی لیے کمزور بن رہا ہے۔ پھر لوہار نے کہا، آپ سانچے میں ڈھلائی تیز کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پنکھے کی ٹن کی آواز سن کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا اندرونی ڈھانچہ درست نہیں۔ پگھلی دھات سانچے میں تیزی سے ڈالو، تمام دھات ایک درجہ حرارت پہ ہوگی اور ساتھ ٹھنڈی ہو کر آپس میں مضبوط جڑے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اور وہاں موجود تمام انجینئر لوہار کا طریقہ کار اور مہارت دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس رات لوہار کو مناسب معاوضہ دے کر واپس اس کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ اگلے دن فلور ریٹ کا دوبارہ سے حساب لگایا گیا اور جیسا کہ لوہار نے کہا تھا، اس کیلکولیشن میں غلطیاں پائی گئیں۔ دھات کی ڈھلائی کی رفتار کا نئے سرے سے تعین کیا گیا اور پھر تیز ڈھلائی سے بنے پنکھے جب چلائے گئے تو پہلے 60,000 چکر فی منٹ پہ کئی دن گھمائے گئے، پھر مشین سے نکال کر لیبارٹری میں جانچے گئے اور پنکھے بہترین شکل میں تھے اور کسی قسم کے نقصان یا ٹوٹ پھوٹ کے شواہد نہ ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے پنکھے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے مشین کی رفتار اور تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر پنکھے 80,000 چکر فی منٹ پہ گھمائے گئے۔ پھر لیبارٹری میں تجزیہ ہوا
اور 80,000 RPM پر بھی پنکھے بغیر نقصان کے چلتے رہے، اور یوں پاکستان کی پہلی گیس سینٹریفیوج کا حتمی نقشہ بنا کر بڑے پیمانے پر پیداوار شروع ہوئی۔ اس مشین کا سرکاری نام پاکستان 1 یا P1 تھا، مگر اٹامک انرجی کمیشن کے چند نوجوان انجینئرز نے لوہار کی یاد میں اس مشین کو بابے کی مشین کہا۔ ایک ہنرمند جو کہ ان پڑھ تھا کے تجربے نے مشین کی تیاری میں کئی مہینے کا وقت بچا دیا تھا۔ 1978 میں پاکستان کا ایٹمی ایندھن بنانے کا کارخانہ مکمل اور بڑے پیمانے پر کام کرنا شروع ہو گیا، اور قطار در قطار ہزاروں کی تعداد میں کھڑی بابے کی مشینیں افزودہ یورینیم اگلنے لگیں۔ اس پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے ڈیزائن میں بعد کے سالوں میں مزید بہتری لا کر رفتار اور بڑھائی گئی، اور آج کی P4 گیس سینٹریفیوج الحمدللہ 2 لاکھ چکر فی منٹ پر گھومتے ہیں۔ تحریر کے لیے شکریہ محترم فیصل شفیق صاحب کا، جزاک اللہ خیر۔